السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سنت مؤکدہ اور وتر نماز کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ سنت مؤکدہ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ حدیثوں میں صلاۃ التطوع کا لفظ آیا ہے، تطوع نماز یا نفل نماز۔ ہمارے یہاں اب علماء کرام جو اسلام کے بڑے بڑے ودوان، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سنت کو زیادہ مہتو دیا ہے اس کو سنت مؤکدہ کہہ دیا، کس سنت کو زیادہ مہتو نہیں دیا اس کو سنت غیر مؤکدہ، یعنی علماء کرام نے اس کو چھانٹا ہے اور اس کی ترتیب دی ہے۔ ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نہیں، بلکہ ہم کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، اس بارے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سنت مؤکدہ جو ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے پڑھتے تھے اور اس کی اہمیت کو بتایا ہے، اس کا بڑا مہتو بتایا ہے، وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12 رکعت ہیں۔ 12 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 8، اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، ہم کو اسے ہمیشہ جو ہے پڑھنا چاہیے۔ آدمی اپنے گھر میں ہے، اگر سفر میں نہیں ہے، یاترا میں نہیں ہے، تو ان 12 رکعات کو پڑھنے کی ضرور کوشش کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من عبد مسلم یصلی کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر الفریضہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او بنی له بیت فی الجنہ۔ کیا فرمایا کہ جو کوئی بندہ فرض نماز کے علاوہ ہر دن روزانہ 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، تطوع نماز پڑھتا ہے، یعنی سنت مؤکدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا نرماڑ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اسی وجہ سے اپنے لیے جنت میں ہم ضرور گھر بنائیں اور ان سنت نمازوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی سنت اور نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اس وجہ سے انسان فرض نماز کے علاوہ جو اور دوسری نماز ہے اس کو گھر میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ ارتھات جب تمہیں سے کوئی فرض نماز مسجد میں مکمل کر لے تو اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ بنائے اور گھر میں آ کر کے نمازیں پڑھے، نفل نمازیں، سنت نمازیں گھر میں پڑھے، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے۔ گھر کی الا بلا مصیبت دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، اور اللہ کی کرپا، اللہ کی رحمت، اللہ کی دیا گھر میں آتی ہے، اللہ کی رحمتیں گھر میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے انسان گھر میں بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ۔ ارتھات فرض نمازوں کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں وہ انسانوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے۔ یہ اتم ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ بہتر نماز انسان کے گھر میں ہے فرض نمازوں کے علاوہ، چونکہ فرض کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں اپستھت ہو کے ساموہک روپ سے نماز پڑھنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہم گھر میں بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے فرض نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا ہم کو نہیں سوچنا چاہیے، غلط گمان نہیں رکھنا چاہیے، بدظنی کا شکار نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے وہ گھر میں جا کے پڑھتے ہوں۔ علی کل حال ہمیں سنت نمازیں جو ہے گھر میں پڑھنا چاہیے، اور یہ خصوصاً 12 رکعت کی ہم پابندی ہمیشہ کریں، اور مسجد میں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے صلاۃ الوتر، ارتھات وتر کی نماز۔ یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس نماز کو پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ میرے بھائیو، اس جھگڑے میں ہم نہ پڑھیں، واجب اور فرض ایک ہی ہوتا ہے، ضروری۔ اور یہ جو صلاۃ الوتر ہے، یہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے، اور ہمیشہ سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر جگہ پڑھتے تھے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور فجر طلوع ہونے سے پہلے اس کا وقت، یعنی فجر طلوع ہونے کے ساتھ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کوشش یہ کرے کہ انتم سمے میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرے،
کیونکہ اس کا افضل اور بہتر وقت، اتم وقت جو ہے رات کے آخری سمے میں ہے۔ اس وقت آدمی اٹھے، تہجد کی بھی نماز پڑھے اور وطر بھی پڑھ لے۔ جو شخص برابر تہجد پڑھتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس نماز کو وطر کے بعد پڑھے، اور لیکن اگر خوف ہے کہ اگر سو جائے گا تو نہیں اٹھ سکے گا طلوع فجر سے پہلے، فجر کے اذان ہونے سے پہلے، تو وہ رات میں بھی عشاء کے بعد فوراً پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، میں نے بتایا کہ سفر میں، حضر میں ان رکعتوں کو پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں عموماً 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ 3 رکعت بھی ثابت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وطر یہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 5 رکعت پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ یہ سارے طریقے جائز ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو بہتر ہے آدمی اگر رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ انتم میں اس کو پڑھیں۔ رات کی نمازیں کیسے پڑھنی ہے؟ 2 رکعت کر کے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں 2 رکعت ہیں، اور جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے کہ صبح طلوع ہونے والی، فجر طلوع ہونے والی ہے، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے۔ 1 رکعت پڑھے گا تو اس کی ساری نمازیں جو ہے وہ وطر ہو جائیں گی، وہ ساری نمازوں کو وطر بنا دے گا۔ وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے نیت کرے، اور جو نمازیں 1 رکعت پڑھنی ہے 1 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھے 3 رکعت پڑھے، اور مستحب افضل یہ ہے کہ انتم رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھیں۔ رکوع سے پہلے پڑھنا بھی ثابت ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے اس دعا کو سکھایا ہے وطر میں پڑھنے کے لیے۔ کون سی دعا؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ اس دعا کو پڑھیں، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت کہہ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم وطر نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور بہتر یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی آدمی چھوڑ دے رہا ہے، یہ دعا نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو بھی علماء کرام وطر کی نمازیں یا صحابہ کرام نے وطر کی نماز کا ذکر کیا ہے تو اکثر لوگوں نے اس دعا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ایک بات اور جان لیں کہ جو تہجد کی نماز رات میں پڑھتے تھے، ان سے کبھی تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور وطر بھی چھوٹ گئی تو وہ دن میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جو جتنا بھی پڑھنا چاہیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، اور ساتھ میں وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔